السلام علیکم دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کے ساتھ پاک کلاس سولوشن کے یوٹیوب چینل کے پلیٹ فارم سے یہ ڈسکس کریں گے کہ دوران ڈکیتی ایک عام شخص کو مزاحمت کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ دوران ڈکیتی مزاحمت کرنے پر ڈاکوؤں نے لوگوں کو فائر مار کر قتل کر دیا۔ تو اس کی وجہ سے دوران ڈکیتی مزاحمت کی وجہ سے آپ کا نقصان ہو جاتا ہے، جبکہ مزاحمت نہ کرنے پر صرف مالی نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے، جو کہ بعد میں کسی بھی وقت ڈاکوؤں کی گرفتاری کی وجہ سے پورا ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر اس مزاحمت کی وجہ سے کسی کی جان جاتی ہے تو وہ دوبارہ آپ لوگ ریکور نہیں کر سکتے، آپ کسی کے جانی نقصان کو پورا نہیں کر سکتے۔ اس لیے زیادہ میری جتنے بھی پولیس کے دوستوں کے ساتھ اس موضوع پہ ڈسکشن ہوئی ہے، وہ سارے یہ ہمیشہ ایڈوائز کرتے ہیں کہ دوران ڈکیتی مزاحمت نہیں کرنی چاہیے۔ اب کیوں نہیں کرنی چاہیے؟ تو آج کی یہ ویڈیو اسی چیز کے متعلق ہے۔ تو دوست ہو سکتا ہے کہتے ہیں کہ نہیں یہ بیوقوفی ہے، یہ بہادری تو نہ ہوئی، لیکن وہ انگلش پروورب ہے کہ کہا جاتا ہے کہ بریوری اینڈ دا فولشنیس گو سائڈ بائی سائڈ۔ بہادری اور بیوقوفی میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، دونوں ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ ہو سکتا ہے بعض اوقات آپ سچویشن ہینڈلنگ کرنے میں کامیاب ہو جائیں اور ڈاکوؤں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جائیں، لیکن اگر آپ کامیاب نہیں ہوتے تو یہ مزاحمت آپ کے گھر والوں کو مالی نقصان کے ساتھ ساتھ جانی نقصان کا باعث بھی بن سکتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے ہاں جتنے بھی ڈکیت حضرات ہیں، یہ ڈاکو ہیں، وہ کو پراپر ویپن ہینڈلنگ کی ٹریننگ نہیں کرتے، فلموں سے متاثر ہو کر یا معاشی مسائل کی وجہ سے متاثر ہو کر ویپن لیتے ہیں اور اس کے بعد واردات شروع کر دیتے ہیں۔ تو اپنے ناڑی پان کی وجہ سے گھبراہٹ میں اور بعض اوقات جان بچانے کی کوشش کے دوران وہ اکثر ان کے ہاتھ سے فائر ہو جاتا ہے۔ وہ فائر کرنا نہیں چاہتے، لیکن چونکہ ویپن ہینڈلنگ کی ٹریننگ نہیں ہوتی تو وہ فائر ان کے ہاتھ سے ہو جاتا ہے اور کسی بھی شخص کی جان چلی جاتی ہے۔ تو اگر ہم نے دوران ڈکیتی مزاحمت نہیں کرنی تو پھر کون سے ایسے کام ہیں جو ہم دوران ڈکیتی، جب ہمارے ساتھ کوئی بھی شخص یا اشخاص جو ہے واردات کر رہے ہیں، ڈکیتی کر رہے ہیں، رابری کر رہے ہیں، تو ہم کون سے ایسے کام ہیں جو دوران ڈکیتی ہمیں کرنے چاہیے۔ تو آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم وہ تمام چیزیں ڈسکس کرتے ہیں۔ سب سے پہلے تو ہے کہ جب کوئی بھی شخص آپ کے پاس دوران ڈکیتی، جب بھی کوئی ڈاکو یا جو بھی آپ کے ساتھ لوگ واردات کر رہے ہیں، وہ آپ سے کوئی بھی آپ کی مالی اشیاء یا مال یا پیسہ یا سونا زیورات مانگتے ہیں تو ان کو ضرور دینی چاہیے، اس میں مزاحمت نہیں کرنی چاہیے۔ ہاں، اس دوران ہمیں جو کرنے والے کام یہ ہیں کہ ہمیں ان کا جو ڈاکو ہیں ان کی تعداد کا پتہ کرنا چاہیے۔ یہ تعداد میں 2 ہیں، 3 ہیں، ان کے ہاتھوں میں ویپن کون سا ہے، ان کا قد کیا ہے، حلیہ کیا ہے، رنگ کیا ہے، کپڑوں کا رنگ کیسا ہے، بالوں کا رنگ کیسا ہے، بالوں کا سٹائل کیسا ہے، بالوں کے اندر کوئی اگر داڑھی رکھی ہوئی ہے تو داڑھی کا رنگ کیسا ہے، داڑھی کا سٹائل کیسا ہے، بال پف رکھا ہوا ہے تو پف بنانے کا طریقہ کار کیا ہے، اسی طرح مونچھیں کس طرح کی ہیں اور انہوں نے کون کون سے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، ان کا قد کیا ہے، جوتے کون سے پہنے ہوئے ہیں، چپل پہنی ہے، شوز پہنے ہیں، جوگرز پہنے ہیں، کیونکہ یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے مقدمات کو ٹریس کرنے کے لیے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم تو دوران واردات بہت سارے لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں وہ ماسک پہنے ہوتے ہیں اور ماسک کے اوپر یا انہوں نے اس طرح کے اپنے چہرے کے ڈیزائن بنا ہوتے ہیں، کوئی ٹیٹوز بنوائے ہوتے ہیں کہ آپ ان کو آسانی سے بعد میں شناخت پریڈ کے پروسیس کے دوران شناخت کر سکتے ہیں۔ ان رابرز کے جانے کے بعد، ڈکیس کے جانے کے بعد، ڈاکوؤں کے جانے کے بعد جو سب سے پہلے کرنے والا ہمارے کام میں ہوتا ہے یہ کہ اس علاقے کو، اس جگہ کو سیل آف کر دیں، کارڈن کر دیں، تاکہ کوئی بھی شخص اس ایریا میں داخل نہ ہو سکے۔ وہ تمام اشیاء جن کے اوپر ڈاکوؤں نے ہاتھ لگایا ہے یا ان کو کھایا ہے، کوئی چیز ایسی ہے جو آپ کے گھر سے لے کے انہوں نے وہاں سے سیب کھایا ہے یا کوئی فروٹ کھایا ہے جن کے اوپر ان دانت لگے ہیں، زبان لگی ہے اور یہاں سے ان کا ڈی این اے کلیکٹ کیا جا سکتا ہے، یا اگر کسی گلاس کو انہوں نے چھوا ہے تو اس کے اوپر ان کے فنگر پرنٹ آ جاتے ہیں، جو کہ بعد میں نادرہ میں بھجوا کے ان کی شناخت ممکن ہے۔ اسی طرح اگر وہ کسی گلاس کے اندر پانی پیتے ہیں تو اس کے اوپر ان کے لپس کا جو ڈیزائن ہے وہ آ جاتا ہے، فنگر پرنٹس مکمل آ جاتے ہیں۔ تو اس کو بھی اگر آپ چھونے سے پرہیز کریں تو پولیس کو ان کو ٹریس کرنے میں کافی مدد مل جاتی ہے۔ دوران واردات بعض اوقات ہوتا ہے کہ ڈاکوؤں کو کوئی چیز لگ گئی ہے جس میں سے ان کا ہاتھ یا بازو یا کسی بھی جسم کے حصے سے خون نکل رہا ہے اور وہ خون آپ کے گھر کی کسی چیز کے اوپر گرا ہے،
دیوار کے اوپر ہے، فرش کے اوپر ہے یا کسی اور چیز کے اوپر ہے تو اس کو بالکل چھونے سے اور صاف کرنے سے پرہیز کریں، تو کیونکہ پولیس بعد میں اس کو اٹھا کر اس کا ڈی این اے انالیسس وغیرہ کروا سکتی ہے اور اس سے مجرم کی شناخت میں مدد ملتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ دیکھیں کہ دوران واردات اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ڈاکو حضرات آئے اور انہوں نے اس گھر کے واش رومز کو یوز کیا۔ اگر اس گھر کے اندر انہوں نے واش روم کو یوز کیا ہے تو یورین ہے یا فیسز ہیں تو اس کو صاف کرنے کی کوشش مت کریں، اور اس واردات کے دوران کو خون، جیسا میں نے پہلے کہا کہ اگر گرا ہے تو اس کو صاف مت کریں۔ آج کل نیا ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کہ دوران ڈکیتی زنا جو ہے گھریلو عورتوں کے ساتھ کرنے کا ایک ٹرینڈ، تو اس دوران اگر کسی بھی وجہ سے اس ڈاکو کے یا جو رابر ہے اس کے سیمنز عورت کی جسم کے اوپر، عورت کے کپڑوں کے اوپر یا گھر کے کسی کپڑے کے اوپر، بیڈ کے اوپر، شیٹ کے اوپر اس کے سیمن رہ گئے ہیں تو آپ اس کو صاف کرنے کی مت کوشش کریں بلکہ پولیس کو اس بارے میں بتائیں، تو اس سے بھی ڈی این اے انالیسس کے اندر کافی مدد ملتی ہے۔ اگر ڈاکو نے دوران واردات کسی جگہ پہ تھوکا ہے، بلغم پھینکی ہے تو اس کو بھی بالکل صاف مت کرنے کی صاف مت کریں بلکہ پولیس کو اس کے بارے میں بتائیں۔ اگر آپ کے ساتھ یہ واردات سڑک پر ہوئی ہے اور ڈاکو جو تھے وہ کسی گاڑی میں آئے تھے تو سب سے پہلے ہمارے لیے قابل جو ہمارے کرنے کے کام ہے وہ یہ کہ ہم یہ چیک کریں کہ گاڑی کون سی ہے، ہونڈا ہے، سٹی ہے، ہونڈا ہے، سوزوکی ہے، ڈائیوو ہے، یا اس کے علاوہ کوئی اور بھی کسی اور کمپنی کی بنی ہوئی ہے، میٹسوبیشی ہے یا کوئی اور کمپنی ہے، کون سی کمپنی کی بنی ہوئی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو دیکھنے والی چیزیں ہوتی ہیں اس کی نمبر پلیٹ کون سی لگی ہوئی ہے، یہ نمبر پلیٹ کس صوبے کی ہے، کس ضلع کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کون سے سال میں یہ نمبر پلیٹ ایشو ہوئی ہے، تو ہمارے لیے کافی آسانیاں ہو جاتی ہیں ملزمان کو شناخت کرنے کے لیے۔ تو گاڑی کی ہم نے کس کمپنی کی بنی ہوئی ہے، رجسٹریشن نمبر کون سی ہے، تو ابھی ہم نے اس کی ٹائپ بھی دیکھنی ہے کہ گاڑی ہے کون سی۔ فار ایگزامپل ایک ہی کمپنی کی بہت ساری گاڑیاں ہوتی ہیں تو وہ کون سی طرز کی یہ گاڑی ہے، تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے، اور اس کے ساتھ اس کا رنگ بھی دیکھنا ہے تاکہ ہم گاڑی کو پہچاننے میں مدد کر سکیں۔ بعض اوقات آپ گاڑی کو جب غور سے دیکھتے ہیں تو ہر گاڑی کے اوپر تقریباً کسی نہ کسی قسم کے سٹیکرز موجود ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہیکرز لگایا ہوتا ہے، کوئی مارکور لکھواتے ہیں، بیڈ بوائے ہے، یا اس کے علاوہ کچھ لوگ اپنی کاسٹ لکھتے ہیں۔ تو ان سٹیکرز کو بھی اگر آپ غور سے دیکھیں گے تو یہ بھی گاڑی کی شناخت کرنے میں کافی مدد دیتے ہیں، اور اگر ڈاکوؤں کے جانے کے فوری بعد پولیس کو اطلاع کر دی جائے اور ڈاکو اپنی نمبر پلیٹ چینج بھی کر لیں تو ان سٹیکر کی مدد سے پولیس گاڑی کو بہت جلدی پہچان لیتی ہے۔ اور اگر یہ واردات کسی موٹر سائیکل پہ ہوئی ہے تو پھر اگین وہی بات ہے کہ ہمیں گاڑی کے موٹر سائیکل کے رجسٹریشن نمبر دیکھنی ہے، کیا کس صوبے کی ہے، کس ضلع کی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ موٹر سائیکل کس کمپنی کا ہے، ہونڈا ہے، یونیک ہے، میٹرو ہے، سوزوکی، اور ابھی تو اتنی زیادہ گاڑیاں موٹر سائیکل کی ورائٹی آ چکی ہے کہ پہچاننا بعض اوقات مشکل ہو جاتا ہے۔ پھر بھی کوشش کرنی ہے کہ آپ کو اس گاڑی کی کمپنی کا، موٹر سائیکل کی کمپنی کا پتہ چل سکے کہ یہ کس کمپنی کا بنا ہو۔ اس کے ساتھ پھر وہی بات ہے کہ اگر موٹر سائیکل کے اوپر مختلف قسم کے سٹیکرز لگے ہوتے ہیں، فرنٹ ہیڈ لائٹ کا، بیک لائٹ کے اوپر، سائلنسر کے اوپر، مڈگارڈ کے اوپر، مختلف جگہوں پہ ٹینکی کے اوپر ڈیفرنٹ قسم کے سٹیکرز لگے ہوتے ہیں جن سے ہمیں اس گاڑی کو، موٹر سائیکل کو پہچاننے میں کافی مدد مل سکتی ہے اور ڈاکوؤں کو پکڑنے میں آسانی ہو سکتی ہے۔ ہمارا جو اگلا پوائنٹ ہے وہ یہ ہے کہ دوران واردات اگر ان ڈاکوؤں کی کوئی بھی ایسی چیز جو موقع پہ وہ چھوڑ گئے ہیں، اگر انہوں نے سگریٹ پیے ہیں تو ان سگریٹ کے بچے ہوئے ٹکڑوں کو مت ہاتھ لگائیں۔ اگر ان کے کسی جگہ پہ فٹ پرنٹ لگے ہیں تو ان فٹ پرنٹ کے اوپر مٹانے کی مت کوشش کریں یا ان کو چھیڑنے کی کوشش مت کریں۔ اگر انہوں نے کسی ہینڈل کے اوپر، شیشے کے اوپر یا کسی سموتھ جگہ پہ، ہموار جگہ پہ کوئی ہاتھ لگایا تو اس کو آپ مٹانے کی یا صاف کرنے کی کوشش نہیں کریں۔ جی سر، میں نے پہلے کہا کہ اگر ان کے یورین، سیمن، سلائیوا یا بلڈ کا کوئی بھی پارٹیکل وہاں پہ گر گیا ہے، یا ویپن یا کارتوس یا خالی شیل جو ہے اگر ان کے ویپن سے چلا ہوا موقع پہ گر گیا ہے تو آپ اس کو مت اٹھائیں اور مت چھیڑیں، کیونکہ اس سے پولیس کو تفتیش میں کافی زیادہ آسانی ہو جاتی ہے اور ملزمان کو تلاش کرنے میں کافی آسانی ہو جاتی ہے۔ دوران واردات ملزمان کے ساتھ جارحانہ رویہ مت رکھیں بلکہ ان کے ساتھ کارڈیل رویہ رکھیں۔ دو کہ یہ بڑا مشکل کام ہے کہ آپ کے زندگی کا بہترین اثاثہ وہ لے کے جا رہے ہوتے ہیں، لیکن اگر اس وقت آپ مزاحمت کرتے ہیں، جارحانہ رویہ رکھتے ہیں، آپ سے ڈر کر، گھبراہٹ میں یا ناڑی پان اور پریشانی کی وجہ سے وہ آپ کو کوئی جانی نقصان پہنچائیں یا کم از کم کچھ اس طرح کا نقصان پہنچا دیں جو آپ کے لیے مستقل معذوری کا باعث بن جائے۔ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ لوگ ڈاکوؤں میں سے کسی ایک کو پہچان لیتے ہیں، وہ ہو سکتا ہے انہوں نے کسی جگہ پہ اس شخص کو دیکھا ہوا ہو، تو ایسی صورت میں کبھی بھی اس شخص کے بارے میں نام مت بتائیں کہ میں نے آپ کو پہچان لیا ہے یا تم فلاں ہو
या अपनी बॉडी लैंग्वेज से उसको मत ये आगाह करें कि वो आप उसको पहचानने की कोशिश कर रहे हैं। अगर आपने उसको पहचान लिया तो खामोश रहें और बाद में पुलिस को बताएं ताकि उसकी पकड़ करने में आसानी हो सके। तो जो सबसे आखिरी पॉइंट है वो ये है कि जैसे ही डाकू आपका इलाका, आपका घर, मकान, ऑफिस या जगह छोड़ते हैं वारदात की जगह, तो सबसे पहले आप 15 के ऊपर कॉल करें। तमाम सूबों के अंदर ये कॉल फ्री है और हर वक्त पुलिस आपकी सहूलत के लिए अवेलेबल है। तो लोकल पुलिस स्टेशन जो भी है या हेल्पलाइन या डॉल्फिन या पीरू या कोई और पुलिस का यूनिट जो है वो फौरी आपकी मदद पहुंचेगा। तो ये तमाम चीज़ें जो आपने नोट की हुई हैं तो आप मुतलका पुलिस अफसर को फौरी तौर पर बताएं। आपकी बताई हुई तमाम बातों की रोशनी में पुलिस ऑफिसर जो हैं वो लोगों की उनकी गाड़ी, उनके मोटरसाइकिल मुख्तलिफ नाकों के ऊपर उनको चेक करने की कोशिश करेंगे और उनको पहचानने की कोशिश करेंगे। और इसके साथ साथ दौरान वारदात, दौरान डकैती मुलजमान के छोड़े हुए जितने भी शवाहिद हैं, एविडेंसेस हैं, उनको कलेक्ट करेगी और इन तमाम शवाहिद और एविडेंसेस की बुनियाद पर मुलजमान को जल्द पकड़ने में मदद मिलती है और आपका गया हुआ माल वापस मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लेकिन अगेन दोबारा वही बात करेंगे कि दौरान डकैती कभी भी मज़ाहमत की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इससे आपकी जान कीमती है, आप अपनी फैमिली का असासा हैं, अपने फैमिली बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपके साथ के साथ मुंसलिक हैं। तो कोशिश करें, माल का नुकसान पूरा हो सकता है लेकिन जान का नुकसान पूरा नहीं हो सकता। तो आज की इस वीडियो को यहीं पे इख्तिताम करते हैं इसी बात के ऊपर। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया, थैंक यू।